بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں جو حدیث بیان ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، اور میں نے یہ بھی بات بتا دی تھی کل کہ کندھے کو کیوں پکڑا تھا۔ کندھے کو اس لیے پکڑا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کا فیض حضرت ابن عمر کے دل تک پہنچ جائے۔ پکڑا اور فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم مسافر ہو، او عابر سبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کہ تم کوئی راہگیر ہو۔ مطلب جس طریقے سے مسافر کی نظر اپنی منزل پہ رہتی ہے اور وہ سفر میں جہاں ٹھہرتا ہے اسے کچھ نہیں سمجھتا، یا کوئی راہگیر جو دوپہری میں جنگل میں تھوڑا بہت ٹھہرتا ہے تو اسے کچھ نہیں سمجھتا بلکہ اپنی نظر اپنی منزل پہ رکھتا ہے، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مسافر اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے، راہگیر اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے، ایسے ہی لوگوں اگرچہ تم دنیا میں رہ رہے ہو تمہیں بھی اپنی آخرت اور اپنی قبر پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کیا کرو، قبر والوں میں شمار کرو اپنے آپ کو۔ اور میں نے بتایا تھا اس حدیث سے بزرگوں نے یہ بات مستفاد کی، یہ بات نکالی، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا مطلب میں نے بتا دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کے آنے سے پہلے تم اپنے آپ کو ایسا سمجھو کہ موت جلدی ہی آنے والی ہے۔ آج جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا ابن آدم وھذا اجلہ ووضع یدہ عند قفاہ ثم بسط فقال وسم عملہ۔ سرکار نے ایک مثال دے کے سمجھایا۔ سرکار نے اپنا ہاتھ رکھا، کہا ھذا ابن آدم، یہ انسان ہے، اور پھر یہ گدی جو ہوتی ہے یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، پھر ہاتھ پھیرایا، کہا وہ اس کی امیدیں ہیں۔ ابھی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ سرکار نے کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ موت انسان کے سر پہ منڈلا رہی ہے، یعنی موت انسان کی بالکل قریب ہے اور امیدیں اس کی لمبی لمبی ہیں۔ کوئی پتہ نہیں موت کس دن آ جائے، لیکن لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہے، یہ کروں گا وہ کروں گا، ایسے کروں گا ویسے کروں گا۔ لمبی امیدوں کے تعلق سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ دیکھیے ہمیں لمبی امیدیں نہیں لگانا چاہیے۔ ایک عربی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ، عربی کی کتاب ہے۔ اس میں ایک حکایت میں نے پڑھی کہ ایک کنجوس شخص تھا، اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اس نے کیا کیا تھا کہ دیسی گھی ایک مٹکے میں بھر کے اوپر ٹانگ دیا تھا۔ بیوی حاملہ ہوئی، اب اس نے لمبی لمبی امیدیں لگانا شروع کر دی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، اور ہاتھ میں اس کے بیت تھا، بیت، اس کی بیت کے کنارے پہ ایک سکہ جو لگا رہتا تھا، سکہ لگا ہوا تھا، تو ایسے چارپائی پہ لیٹا تھا اور لمبی لمبی امیدیں کہ میرا بچہ پیدا ہوگا، پھر میں اسے مٹکے کے گھی کو بیچوں گا، گھی بیچ کے جو ہے بکری لوں گا، بکری لے کے پھر اس سے جو ہے بچے پیدا ہوں گے۔ اور وہ ایسے اتنا مگن ہو گیا لمبی لمبی امیدیں لگانے میں کہ وہ بیت اور اوپر کرتے کرتے کرتا رہا،
اور جب اسے جوش آیا, مطلب لمبی امید لگاتے لگاتے ایسا اوپر کرا تو وہ مٹکے پہ لگا, سارا گھی نیچے گر گیا. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سارا گھی نیچے گر گیا, ساری امیدیں فیل ہو گئی, ساری کہانی فیل ہو گئی, کیونکہ سارا مدار اس گھی پہ ہی تھا. گھی سے ہی بکری لی جاتی, بکریوں کے بچے پیدا ہوتے, پھر بھینس لیتا, پھر پیسے آتے, لیکن وہ مٹکا ہی ختم ہو گیا. تو یہ لمبی لمبی امیدیں لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے, مگر انسان ہے کہ وہ لمبی لمبی آرزوئیں لگا رہا ہے, لمبی لمبی امیدوں میں لگا ہوا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ لمبی لمبی آرزوئیں اور امیدوں میں اپنا دماغ خراب نہ کرے, بلکہ اسے سوچنا ہے تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے, اپنی قبر اور حشر کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تحدید فرما دی کہ سرکار کی کہ امتیوں کی عمریں کتنی ہوں گی. سرکار کی حدیث ہے, ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمر امتی من 60 سنۃ الی 70, رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کی, میرے زیادہ تر امتیوں کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال کے درمیان ہوں گی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ بھی یہاں زیادہ تر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی عمر 70 سے پار بھی ہو جاتی ہے, مگر زیادہ تر ایسا ہے کہ 60 سے 70 کے درمیان آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, نبی کچھ نہیں جانتے ہیں, انہیں اس حدیث سے سیکھ لینا چاہیے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو سرکار نے آج سے 1450 سال پہلے یہ کیسے فرما دیا کہ میرے امتیوں کی عمریں 60 سال سے لے کے 70 سال کے درمیان ہوں گی, ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں 60 یا 70 سال کا زمانہ بہت بڑا ہے کیا؟ نہیں ہے نا. ایک ایک دن کر کے یہ کم ہو رہا ہے, اور یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم یا آپ 60 یا 70 سال تک پہنچیں گے ہی. کچھ پتہ نہیں کس دن آنکھیں بند ہو جائے, کچھ پتہ نہیں کس دن زندگی کی شام ہو جائے, کس دن زندگی کا چراغ گل ہو جائے, کچھ پتہ نہیں. جب ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر میں ڈوبے رہنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے اپنی قبر کا خیال اپنے دلوں میں بسانا چاہیے, کیونکہ مرنا حق ہے نا, مرنا حق. وہ ایک شاعر نے کہا نا, موت سے کس کو رستگاری ہے. رستگاری کا مطلب چھٹکارا. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج ہم کل تمہاری باری ہے. تو ایک بادشاہ گزرا ہے نا, اس کا نام شاید سکندر ہے, سکندر بادشاہ ہے نا. اس کے تعلق سے میں نے ایک عربی کی کتاب میں پڑھا کہ اس نے مرنے سے پہلے 3 باتوں کی وصیت کی. یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میرے ساتھ 3 کام کرنا. پہلا کام یہ کرنا کہ جب مجھے کفن پہناؤ تو میرے ہاتھوں کو کھول دینا اور پھیلا دینا میرے ہاتھ جی. اور دوسرا کام یہ کرنا کہ میرے گھر سے لے کے قبرستان تک جو لوگ میرا جنازہ لے کے جائیں تو ان کے نیچے سونا اور چاندی یا پیسے اور دولت بچھا دینا. اور تیسرا کام یہ کرنا کہ میرے جنازے کو ڈاکٹر اور حکیم اٹھائیں.
یہ کام تینوں کام میرے جنازے کے، میرے مرنے کے بعد کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ کیوں کھلے رکھے؟ تو وہ چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت دولت ہے اس کے پاس تھی، تو اس نے کہا ہاتھ اس لیے میرے باہر رکھنا اور کھلے ہوئے رکھنا تاکہ جب لوگ میرے جنازے کو دیکھیں تو وہ یہ یقین کر لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ جس کی اتنی لمبی چوڑی حکومت تھی، جس کے پاس اتنا دھن دولت تھا، یہ جس طریقے سے خالی ہاتھ آیا تھا آج اسی طریقے سے خالی ہاتھ دنیا سے واپس جا رہا ہے۔ اور کہا کہ آپ کے جنازے کو ڈاکٹر اور حکیم ہی کیوں اٹھائیں؟ تو کہا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ڈاکٹر اور حکیم جب میرے جنازے کو اٹھائیں گے تو لوگوں کو یہ یقین ہو جائے گا کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس ہے، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس بھی نہیں ہے، اس سے یہ بھی عاجز ہے۔ اور تیسری چیز کیا کہی انہوں نے کہ سونا چاندی لوگوں کے راستے میں بچھا دے، ہے نا؟ تو کہا کہ یہ آپ نے وصیت کیوں کی؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ وصیت اس لیے کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سونا چاندی دھن دولت یہ سینے سے لگانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ اسے اپنے دل میں جگہ نہ دی جائے، بلکہ اس کو جو ہے پیروں سے رون دیا جائے۔ مطلب یہ انہوں نے اس سے یہ پیغام دیا کہ یہ دھن دولت سونا چاندی اپنے دلوں میں بسانے کی اور سر پہ رکھنے کی، یہ سینے سے لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے محل تھے ان کے، سب چلے گئے۔ ہم تم دیکھتے ہیں نا جب کہیں ہم گھومنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا رامپور کا ہی قلعہ دیکھ لو، اسے بھی تو کسی نے بنوایا ہوگا، کوئی اس میں راج کرتا ہوگا، اور آج دیکھ لو اس کا کیا حال ہے۔ ایسے ہی ہم آپ کچھ بھی ہو جائے ایک دن ضرور اس دنیا سے جانا ہے، جانا ہی ہے، قبر کے اندر سونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، رسول پاک کو منہ دکھانا ہے، اپنے خدا کو منہ دکھانا ہے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے ہمارا خدا اور ہماری رسول راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو ہمارے آخرت کے گرفتاری کا سبب بن جائے۔ عذاب قبر حق ہے، قبر کے اندر عذاب ہونا حق ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی عذاب قبر ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے اسی کتاب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، سرکار نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی سرکار کہاں تھے؟ زمین کے اوپر، اور عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ قبر کے اندر ہے۔ تو سرکار دو عالم نے زمین کے اوپر سے قبر کے اندر ہونے والے عذاب کو دیکھ لیا کہ نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جو نبی زمین کے اوپر رہ کر منو مٹی کے نیچے ہونے والے عذاب کو دیکھ سکتے ہیں، وہ نبی گنبد خضرا میں رہ کے پوری دنیا کے اپنے امتیوں کے احوال سے بھی واقف ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت سے نوازا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں رہتے ہوئے پوری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، اور پھر سرکار نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ لِكَبِيرٍ،
ان دونوں پہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کوئی بہت بڑی لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بات کی بنیاد پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کرتے ٹائم پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس پہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی چغل خوری کیا کرتا تھا، ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا۔ اب یہ باتیں آج کل بھی لوگوں کی نظروں میں عام ہیں کہ نہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کے آدمی پیشاب کرے گا تو لازمی طور پہ اس کے پیروں پہ، اس کے پائجامے پہ، پینٹ پہ چھینٹیں ضرور آئیں گی۔ کتنے ایسے ہیں کہ وہ بیٹھ کے بھی اگر پیشاب کرتے ہیں تب بھی اس انداز میں پیشاب کرتے ہیں کہ ان کا پیشاب واپس ان کے کپڑوں پہ، ان کے پیروں پہ آ کے گرتا ہے۔ اسے لوگ ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی حدیث کا جملہ سنا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے پہ عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ادھر کی ادھر کیا کرتا تھا، چغل خوریاں کیا کرتا تھا۔ تو ہم ان چیزوں کو ہلکے میں نہ لیں، ورنہ یہ چیزیں ہمارے لیے قبر کے عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر کیا ہوا آگے حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کھجور کی ٹہنی توڑ کے لاؤ۔ صحابہ اکرام گئے اور کھجور کی ایک تر ٹہنی توڑ کے لائے، سرکار دو عالم نے اسے چیر دیا اور اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک قبر پہ ایک کو ڈال دیا اور گاڑ دیا اور دوسری قبر پہ دوسری کو گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا اس لیے کیا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ کی پاکی کرتی رہیں گی، اللہ ان کی تسبیح کی برکت سے ان مردوں سے قبر کے عذاب کو دور فرما دے گا۔ اب یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قبر پہ جا کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب بڑی کام کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اسی حدیث میں اس کا جواب ہے۔ یہ بتائیے لکڑی افضل ہے کہ انسان؟ انسان افضل ہے نا۔ جب لکڑی کی تسبیح سے، سرکار نے فرمایا نا کہ لکڑی یہ تسبیح کرے گی اللہ کی، تو اس کی تسبیح کی برکت سے اللہ مردے سے قبر کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا، تو لکڑی سے انسان افضل ہے۔ جب لکڑی کی تسبیح کرنے سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو وہ انسان جو رسول کا امتی ہے، وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ کسی کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھے، کلمہ پڑھے، تسبیح پڑھے، تو بتائیے اس کی تسبیحات سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی، ہے نا۔ اور سنیے، اسی حدیث سے قبروں پہ پھول ڈالنے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ کس کا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قبروں پہ پھول ڈالنا شرک ہے، بدعت ہے، یہ ہے، وہ ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ جواب سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا منگوایا؟ کھجور کی ٹہنی۔ اب بتائیں کھجور کی ٹہنی افضل ہے کہ گلاب کا پھول افضل ہے؟ گلاب کا پھول افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے گلاب کو، اور بعض روایت میں تو، بعض روایت کیا، الخصائص الکبریٰ، الخصائص الکبریٰ میں نے پڑھا کہ گلاب جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کی برکت سے پیدا ہوا ہے نا، یا کسی اور نبی کے پسینے کی برکت سے پیدا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پسند فرماتے تھے، اور اس تعلق سے بخاری شریف میں حدیث بھی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلاب کو پسند فرماتے تھے۔ اب بتائیے، جب ایک کھجور کی ٹہنی کی تسبیح سے مردے کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو وہ گلاب جسے رسول نے پسند فرمایا ہو، اگر اس کو ڈال دیا جائے اور وہ تسبیح کرے تو یقیناً اس کی تسبیح سے بھی مردے کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے جو ہے ہم قبروں پہ گلاب بھی ڈالتے ہیں، دوسرے پھول بھی ڈالتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے ثابت ہے جو بھی میں نے پڑھی۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ایک دن آپ کو ابن ماجہ کی حدیث سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے، یہی الفاظ ہیں، ہاتھ اٹھا کے مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اب یہ حدیث مسجد کے لیے ہی نہیں ہے کہ صاحب مسجد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ کہیں بھی آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں جائز طریقے پہ تو انشاءاللہ یہ اجر و ثواب ضرور ملے گا، اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہوا، اس میں کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہم سب کو حدیث رسول سننے، سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مولا کریم ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں کوئی پریشان حال ہو، اس کی پریشانی کو دور فرما، کوئی بے روزگار ہو اسے روزگار عطا فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہو اسے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں قبر کا، حشر کا خوف پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔